حامداً مصلياً أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه۔ محترم حضرات، اذان کی آواز ہم جب بھی سنیں تو اس کا جواب دینے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اذان کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دو طرح سے ہے، ایک زبانی جواب ہے اور ایک پریکٹیکل میں جواب ہے۔ عملی طور پر جو جواب ہے پریکٹیکل میں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یہ اذان کا عملی جواب ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اذان کی آواز سنیں تو ہمیں زبانی طور پر بھی جواب دینا ہے، اور اس کا بڑا عظیم فائدہ بھی ہے۔ زبانی جواب اس طرح دینا ہے کہ جس طرح مؤذن کہے پیچھے پیچھے ہمیں بھی ویسے ہی کہنا ہے۔ مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہاں، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ چونکہ لاحول کے بارے میں ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ لاحول بولے تو غلط چیزوں پر پڑھا جاتا ہے۔ لاحول غلط چیزوں پر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ لاحول تو ایک عظیم جملہ، ایک عظیم ذکر ہے۔ لاحول لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ یعنی اے اللہ، حی علی الصلاۃ مؤذن نے کہا آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کے لیے، اس کی توفیق اے اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ملنے والی ہے۔ یعنی تو چاہتا ہے تو اس کی توفیق ملتی ہے نماز پڑھنے کی، کامیابی حاصل کرنے کی۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ جب مؤذن فجر کی اذان کے اندر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے۔ تو جب بھی ہم اذان کی آواز سنیں تو جس طرح مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہیں۔ اذان ختم ہو گئی، آپ کے جواب بھی ختم ہو گئے۔ اذان ختم ہونے کے بعد اب جو ہے کیا کہنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، کتاب الصلاۃ کی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور اسپیشل دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی۔ تو اس دعا کو جو ہے پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درود شریف پڑھو اذان کے بعد، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ یہاں پر بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وسیلہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں میرا وسیلہ مانگو۔ یہاں وہ وسیلہ مراد نہیں ہے۔ جنت میں دراصل ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، جو دعا کے اندر مذکور ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمارے نبی کو وہ مقام عطا فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایک مقام ہے وہ وسیلہ حدیث کے اندر، اور انشاءاللہ ایک بندے کو وہ دیا جائے گا، اور وہ بندہ میں ہوں گا، انشاءاللہ مجھے دیا جائے گا وہ مقام۔ تو جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اذان کا جواب عملی طور پر بھی دینا ہے اور زبانی طور پر بھی دینا ہے۔ ایک سوال اور بھی، جب جس مسجد کے اندر آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہو، ایک مسجد کی اذان کا جواب آپ نے دے دیا تو دوسرے مسجدوں کی اذان کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، ایکسٹرا ثواب ملے گا، ہے نا۔ 2 کا دیتے ہیں، 3 کا دیتے ہیں آپ، زبانی طور پر جواب ملے گا ثواب۔ لیکن جو آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا تھا یا آپ کے اوپر جو لاگو ہوتا تھا رولز، مستحب جو چیز تھی وہ آپ نے ادا کر دیا 1 کا جواب دے کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔